بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم نے یہ باتیں ابن سعد سے راز کے طور پر کہی تھی، مگر اس بدبخت نے یہ ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دی اور پھر ان وصیتوں کے جاری کرنے کے بارے میں اسے دریافت کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ قرض کی ادائیگی کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو، اور حسین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، اور اگر آئیں گے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جس شخص نے ہماری مخالفت کی اور لوگوں میں اس قدر انتشار پیدا کیا، اس کی لاش کسی رعایت کی مستحق نہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ لاش کے متعلق اس نے کہا کہ قتل بعد ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، تم جو چاہو کرو، پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ سراسر باطل اور غلط ہے۔ وصیت کے متعلق ابن سعد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا، ابن عقیل سب لوگ یہاں متحد ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب یکجان تھے، تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو، ان میں اتفاق ڈالو اور آپس میں فساد کراؤ تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ میں تو بلایا گیا ہوں۔ کوفہ والوں نے ہزاروں خط لکھ کر ہمیں بھیجے کہ تیرے باپ یزید نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا اور ان کا خون بہایا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ کیسر و کسریٰ کی طرح پیش آیا اور شراب زنا کو عام کر رہا ہے، اور تو ہم اس لیے آئے کہ ہم ان کے غلط عادات و اطوار کی اصلاح کریں اور ان کو عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کی دعوت دیں۔ ابن زیاد آپ کی بات سن کر بہت غضبناک ہوا اور غصے سے تلملاتا ہوا خبیث بولا، او بدکار، تو اور تیرا یہ وعدہ سب جھوٹ ہے۔ ابن زیاد جھوٹا اور مکار تو تھا ہی، اس نے امام مسلم پر بہتان لگایا اور کہا، تو مدینہ میں شراب پیا کرتا تھا، تب تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کا خیال نہ آیا؟ آپ نے فرمایا، میں شراب پیتا تھا، واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو کذاب ہے اور تو بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں بہایا اس کا خون بہاتا ہے، بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد بدنہاد نے کہا کہ اللہ مجھے موت دے دے اگر میں نے تیرا ایسا قتل نہیں کیا جیسے پہلے کبھی اسلام کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس ظلم کے ایجاد کا تجھ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں۔ بری طرح قتل کرنا اور بری طرح مسئلہ کرنا تیرا ہی حصہ ہے اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاوار نہیں۔ حضرت مسلم کی ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد غصے سے جھلا اٹھا۔ آپ کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے لگا تو آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ اب ظالم ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائے۔ آپ نے ابن اسعد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس طرح اپنے کو تیرے حوالے نہ کرتا، میرے قتل میں تو بھی پورا شامل رہے گا۔ اگر اس گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور اس گناہ سے بری الزمہ ہو جا۔ مگر وہ بالکل خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ بھی رابطہ ہوتا، یعنی تیرا باپ زیاد ابو سفیان کے صلح سے ہوتا، تو مجھے تو قتل نہ کرتا۔ ظالم ابن زیاد نے بکیر بن حمران اسدی کو، جس کی تلوار سے طوا کے گھر میں آپ کا ہونٹ کٹا تھا، اس کو بلایا اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ کوٹے پر لے جا کر مسلم کا سر قلم کر دو، اور اس نے آپ کو گرفتار کر لیا اور چھت کی طرف لے جانے لگا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ جب حضرت مسلم کو کوٹے پر لے چلے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر و استغفار اور درود شریف پڑھ رہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خداوند، ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولا اور ہمیں ذلیل کیا۔ بکیر بن حمران نے آپ کو چھت پر لے جا کر آپ کا قتل کر دیا۔
اور آپ کے مبارک جسم کے ساتھ آپ کو نیچے پھینک دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ والوں پر اس قدر خوف اور دہشت چھا گئی کہ لوگ گھروں سے نکلنا خطرناک سمجھتے تھے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا اور کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ وہی ہانی بن عروہ جن کے قتل کی افواہ کے سبب گورنر ہاؤس کھینچی ہوئی تلواروں کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ جب ابن زیاد نے ہانی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے بازار میں لے جا کر قتل کر دو، اور ابن زیاد کے سپاہی ہانی کو مشقیں باندھ کر لے چلے، تو وہ پکار پکار کر کہتے، کہاں ہیں میرے قبیلہ بنی مجہز کے لوگ، کہاں ہیں میرے گھر والے، میری جان کیوں نہیں بچاتے؟ مگر ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا جو ہانی کی مدد کرتا۔ جب انہیں ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو زور لگا کر اپنا ہاتھ رسی سے کھینچ لیا اور کہا، ارے کوئی لاٹھی نہیں، کوئی چھڑی نہیں، کوئی پتھر نہیں، ارے کیا اونٹ کی ہڈی بھی نہیں کہ میں اسی کو لے کر اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ماروں۔ مگر ابن زیاد کے سپاہیوں نے پھر انہیں پکڑ لیا اور رسی سے باندھ لیا، اور ترکی غلام جس کا نام رشید تھا اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔